اگربتی جلانے سے گھر میں مردے کی روح یا جنات آتے ہیں؟ مفتی صاحب میں نے سنا ہے گھر میں اگربتی جلانے سے روحیں آتی ہیں، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھو، اگربتی جلانا چاہیے یا نہیں جلانا چاہیے، اور اگربتی جلانے سے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے یہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگربتی کے تعلق سے، کہ جو لوگ قبروں کے اوپر اگربتی جلاتے ہیں، قبروں پر اگربتی جلانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آگ، آپ جا کر قبر پہ آگ جلا رہے ہیں، اگربتی جلا رہے ہیں، تو آپ عطر وغیرہ لگا دیں۔ اگر آپ کو مرحومین کی قبر پہ، بھائی اگربتی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگربتی کا مقصد دھواں کرنا ہوتا ہے یا خوشبو کرنا؟ تو ظاہر ہے آپ کا جواب ہوگا کہ خوشبو کرنا، تو وہی اگربتی ناجائز ہے، وہی خوشبو جائز ہے۔ تو آپ خوشبو اپنے مرحومین کی قبر پر لگا سکتے ہیں، خوشبو آپ لگائیں۔ تو جو شب برات وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ بڑی محبت دکھانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور اپنے مرحومین سے اور ان کے قبروں پہ آ کے ایک رسم جو چل جاتی ہے، بس لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ہم رسمی طور پر مسلم نہیں ہیں، ہم شریعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور طریقہ کیا ہے۔ تو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ قبر کے اوپر اگربتی یا موم بتی، آگ والی کوئی چیز جلانے سے بچنا چاہیے۔ خوشبو کرنا ہے، آپ دوسری چیز کا استعمال کر لیں۔ اب رہا مسئلہ گھر پہ اگر کوئی انسان اگربتی جلا رہا ہے تو کیا ہے؟ پہلے دور میں لوگ عود کے ذریعے سے خوشبو لیا کرتے تھے۔ عود جو ہوتی تھی نا، عود کی کو خوشبو میں استعمال کیا کرتے تھے۔ گھر میں جب انہیں خوشبو کرنا ہوتی تھی تو عود کو چراغ میں استعمال کرتے تھے، یوز کرتے تھے، تو اس سے خوشبو گھر میں اٹھتی تھی۔ تو اگر اس کی جگہ پر آپ نے اگربتی لگائی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ اس لیے اگربتی لگاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نازل ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگربتی میں اگر برکت ہوتی نا تو پھر یہ جتنے بے برکت لوگ ہیں تو بس انہیں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو اگربتی پورا دن پھر تو بند ہی نہیں کرتے نا، وہ تو ایک روم اس لیے چھوڑ دیتے کہ چلو اگربتی بس دروازے پہ لگے ہی رکھو اور برکتیں آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ برکتیں نماز سے آتی ہیں، برکتیں دین سے آتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک سے بندے کا عمل چلتا ہے، دوسرے سے رزق اترتا ہے۔ جب انسان عمل کرنا بند کر دیتا ہے تو دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بے عمل ہو کر بالکل زندگی گزار رہے ہیں، اور اگربتیوں پر ہمارے ایمان ہے کہ اگربتی جلانے سے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اچھا، روح کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اچھا، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کسی بندے نے جا کر اگربتی لگا دی قبر پہ، اور اسی بندے نے اسی کے گھر میں لگا دی گھر میں۔ اب آپ بتاؤ اس کی روح کہاں جائے گی؟ قبر میں رہے گی یا گھر پہ آئے گی؟ اگربتی کے دھوئیں سے مردے کا کیا تعلق ہے؟ اگربتی کے دھوئیں سے جناتوں کا کیا تعلق ہے؟ اگربتی کے دھوؤں سے فرشتوں کا کیا تعلق ہے؟ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے۔ ایک صحابی تھے نا، وہ گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے گھر میں جانور بندھے ہوئے تھے نا کچھ، تو وہ ہنہنانے لگے، وہ چنگاڑنے لگے، گھوڑا چنگاڑنے لگا، تو انہوں نے بڑا پریشان ہوئے کہ بھائی یہ گھوڑے کو کیا ہو گیا، گھوڑا کیوں ہنہنا رہا ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے جب اس کی طرف دیکھا تو کچھ نہیں، پھر وہ قرآن پڑھنے لگے۔ جب قرآن پڑھنے لگے تو وہ پھر آسمان کی طرف گھوڑا دیکھ کے ہنہنانے لگا۔ انہوں نے آسمان کی طرف، صحابی نے دیکھا نا، تو وہاں سے کوئی نور اتر رہا تھا، نور کی قندیل، ایسا لگ رہا تھا کہ نور زمین پر آ رہا ہے ہمارے گھر میں۔ تو انہوں نے قرآن خیر بند کر کے رکھ دیا، سو گئے۔ اگلا دن آیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے صحابی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری رات کا ماجرا بیان کیا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، ہمارا گھوڑا ہنہنانے لگا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ نور سا اتر رہا تھا، تو اس کی کیا تعبیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے آ رہے تھے تمہارے قرآن کو سننے کے لیے۔ اب دیکھو کتنی اچھی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان کے فرشتے اس گھر کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن پڑھ کے اپنے گھروں کو روشن کرو، قرآن پڑھو گے رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں داخل ہوں گے، نازل ہوں گے۔ ہم یہ اگربتی جلانے سے رحمت کے فرشتے یا جنات یا ان چیزوں کے آنے کا کوئی مطلب نہیں۔ ہاں، اگربتی آپ جلا سکتے ہیں، کس لیے جلا سکتے ہیں؟ صرف اس کو خوشبو کے استعمال کے لیے، کہ چلو بھائی خوشبو اچھی ہوتی ہے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بدبو آ رہی ہے کوئی مسئلہ، تو آپ ایسے ہی بس خوشبو کے طور پہ اگر آپ اگربتی جلانا چاہتے ہیں تو جائز ہے، ورنہ اس میں مصیبت آنا یا اس سے فائدہ آنا، یہ نیت کر کے آپ اگربتی نہ جلائیں، بس خوشبو حاصل کرنے کے لیے اگربتی جلانا جائز ہے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور ایک منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔